الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 112 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سورہ میں بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف بیان کیے ہیں جو ایک بندہ مومن میں جمال و کمال کے درجے میں ہونے چاہیے۔ یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ ان کا موقع یہ کیوں پیدا ہوا۔ اس پوری سورہ میں منافقین کا کردار اور ان کی سازشیں زیر بحث ہیں۔ وہ بھی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور جب ایمان لائے ہوئے تھے تو مسلمانوں کی جماعت ہی کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے ان کے سامنے یہ گویا ایک دوسری تصویر رکھ دی گئی ہے کہ اگر سچا ایمان ہو تو وہ کہاں تک آدمی کو لے جاتا ہے، اس کی سیرت اور کردار میں کیا خوبیاں پیدا کرتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے حضور میں کیسی سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں یہ اوصاف، یہ صفات بیان ہوئی۔ اس میں پہلی چیز تھی التائبون، پھر العابدون، پھر الحامدون، پھر اس کے بعد السائحون۔ ان کا ذکر ہو گیا، ان کی وضاحت بھی کر دی گئی تھی۔ اس کے آگے اب میں نے لکھا ہے پھر نماز کا ذکر ہے، یعنی یہ سب صفات بیان ہو گئیں، ان کے بعد نماز کا ذکر ہے، جس کے لیے الراکعون الساجدون کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ نماز میں قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کبھی تو الصلاۃ کہہ دے گا، کبھی اس کو اس کے اجزاء سے تعبیر کرے گا، یعنی جز بول کر کل مراد لے لے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جزو ہی مراد ہوتا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ نماز کا لفظ یا صلاۃ کا لفظ بولنے کے بجائے نماز کے اجزاء سے نماز کو تعبیر کر دیا، تسبیح سے تعبیر کر دیا، دعا سے تعبیر کر دیا، رکوع و سجود سے تعبیر کر دیا، یعنی نماز کے اعمال سے یا نماز کے اذکار سے۔ پھر نماز کا ذکر ہے جس کے لیے الراکعون الساجدون کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ نماز کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں اس اسلوب سے ہوا ہے، یعنی اس طریقے سے جیسے یہاں ہوا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ایک عموم کے انداز میں یہ کہا جائے کہ نماز کا اہتمام کرو، ایک صفات کے محل میں یا کسی شخص کی سیرت اور کردار کو نمایاں کرنے کے لیے جہاں جہاں اس اسلوب سے ہوا ہے وہاں صرف فرض نمازیں مراد نہیں ہیں، بلکہ خلوت کی نمازیں مراد ہیں، یعنی وہاں اس سے اصلاً مقصود وہ نمازیں ہیں جو ایک بندہ صرف ذمہ داری سمجھ کے نہیں پڑھتا، بلکہ اپنی طرف سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نظر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہی نمازیں یعنی خلوت کی نمازیں، نوافل بھی خلوتی میں پڑھنے چاہیے، جو نماز سے پہلے بعد میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر مسجد میں یا باجماعت نماز پڑھی ہے تو وہاں اسی پہ اکتفا کیا جائے کہ وقت پر جائیں، باجماعت نماز پڑھیں اور آ جائیں۔ یہ نمازیں بھی خلوتی کی نمازیں ہیں، اصلاً خلوت کی نمازیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ رات کی نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر تہجد کی نماز۔ وہاں صرف فرض نمازیں مراد نہیں ہیں بلکہ خلوت کی نمازیں مراد ہیں۔ یہی نمازیں ان تمام چیزوں کی محافظ بھی ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے،
یعنی یہ نمازیں اور خلوت کی نمازیں خاص طور پر انسان کے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں جو اس سے پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ یہی نمازیں ان تمام چیزوں کی محافظ بھی ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، اور یہی اس ریاضت کو بھی زندگی اور نشو و نما بخشتی ہیں جو سیاحت کے لفظ سے تعبیر کی گئی ہے۔ یعنی نماز قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا احاطہ کرنے والی ہونی چاہیے۔ اس کو فرض ہی 5 وقت کیا گیا ہے، اس لحاظ سے وہ ویسے ہی اگر فرض تک بھی آدمی محدود رہے تو ہمارے شب و روز کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یعنی صبح اس سے ہوتی ہے، دن اس کے ساتھ ڈھلتا ہے، پھر سونے سے پہلے بھی ہم عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر خلوت کی نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے، نوافل کا بھی اہتمام ہو، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ صفات محکم ہوتی ہیں جن کا ذکر پیچھے ہوا، بلکہ انسان کے اندر جو سیاحت سے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پیچھے بیان ہو چکی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آدمی صرف دین کے احکام کے ایک مجموعے پر عمل ہی نہیں کر لیتا، بلکہ اس کے اندر ایک سرگرمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کی اصلاح کرے، باطن کی اصلاح کرے، دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اپنے ماحول میں اپنی استطاعت کے مطابق، استعداد کے مطابق سمجھائے۔ اگر دیکھے کہ دین کی اشاعت کے لیے یا اس کی دعوت کو بڑھانے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ ان سب چیزوں کے لیے قرآن نے ان آیات میں سیاحت کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی ریاضت ایک طرح کی۔ تو یہ اس ریاضت کو بھی زندگی اور نشو و نما بخشتی ہیں جو سیاحت کے لفظ سے تعبیر کی گئی ہے۔ اس میں بھی حقیقی روح اور حقیقی ذوق نماز کے اہتمام ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر خلوت کی نماز۔ اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، یعنی یہ الراکعون الساجدون کے بعد آیت میں الفاظ ہیں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ اوپر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا بیشتر تعلق فرد کی اپنی اصلاح و تربیت سے ہے، یعنی اس میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو مجھے اپنی ذات کی حد تک اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، اور جن سے دوسرے لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اب یہ ان کا تعلق قوم اور جماعت کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے، یعنی پھر معاشرے کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میرے دینی ربط کی کیا بنیاد ہے، یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، یعنی اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، نیکی کی رغبت دلاتے ہیں۔ ان کے دوست احباب ہوں، اعزاء اقربا ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کے گھر والے ہوں، جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کوئی نیکی کی بات کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں اپنے اس حلقے میں، اپنے اس تعلق والے لوگوں میں، تو کوشش کرتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ وہ دوسروں کے خیر و شر سے بے تعلق رہ کر زندگی نہیں گزارتے، یعنی یہ طریقہ ہمارے دین نے نہیں بتایا کہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں یہ کہہ کے مطمئن ہو جائیں اور سو جائیں کہ مجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو، بلکہ یہ کہا گیا ہے اور اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ ان آیات میں بھی اوصاف کے طور پر بیان ہوا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بھی اس کی بڑی تلقین کی ہے، بلکہ ایک بڑی عمدہ مثال دے کر بتایا ہے کہ اگر تم لوگوں سے بے تعلق ہوگے، اپنے اعزاء اقربا سے بے تعلق ہوگے، اپنے رشتہ داروں سے بے تعلق ہوگے، اپنے دوستوں سے بے تعلق ہوگے، بے تعلق ہونے کا مطلب یعنی ان کے خیر و شر سے بے نیاز، جو جی چاہے کرتے رہیں، بھاڑ میں جائیں، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو تمہاری مثال اس مسافر کی سی ہوگی
کہ جو ایک کشتی میں سفر کر رہا ہے اور اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، وہ اگر ان کا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو وہ بھی ڈوبیں گے اور یہ بھی ان کے ساتھ ڈوبے گا۔ تو یہ مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کی زندگی میں اس چیز کی اہمیت واضح کی۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی شخص کو بھی اپنے گرد و پیش کے ماحول سے، ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری ایک عام آدمی پر ایران توران کی نہیں ڈالی جا سکتی اور ڈالی بھی نہیں گئی، یہ ماحول میں ہے، اور ہر شخص کا ماحول کیا ہے، اس کا گھر، اس کے اعزاء اقربا، اس کا خاندان، اس کے دوست احباب، جہاں کہیں وہ کام کرتا ہے وہاں اپنے ماحول میں اس کو نیکی کی تلقین کرنے والا اور برائی سے روکنے والا بن کے رہنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے داروغہ بن جائے، یعنی تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ تعلق کی جگہ پر موقع پیدا کر کے توجہ دلانی چاہیے کسی نیکی کام کی طرف۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ مذہبی احکام کے نہیں ہیں، ان کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ معروف اور منکر ہیں، یعنی وہ بھلائی کی باتیں جو انسانیت کا اثاثہ ہیں، جن کو سب مانتے ہیں۔ کسی انسان کو سچائی اختیار کرنی ہے، دیانت اختیار کرنی ہے، رحم و شفقت کا علمبردار بننا ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے کسی مذہبی متن کا حوالہ دیا جائے۔ یہ باتیں تو انسانیت کی مانی ہوئی باتیں، یہ وہ صداقتیں ہیں جن پر انسان کا وجود قائم ہے، تو ان کی تلقین کرنا یہ بتایا جا رہا ہے یہاں۔ اور اسی طرح سے وہ برائیاں کہ جن کے بارے میں کسی مذہبی بحث و نزاع کا کوئی موقع نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ ہے، یہاں رہتا ہے، وہاں رہتا ہے، ہر شخص کے ہاں مانی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ہر شخص متنبہ رہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ معروف اور منکر عام آدمی کی دلچسپی میں نہ رہیں یا وہ ان سے بے تعلق ہو جائے۔ تو یہ خیر و شر کا وہ پہلو ہے جو بنیاد ہے کسی اچھے معاشرے کی یا اچھے لوگوں کے سیرت و کردار کی۔ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کی تلقین کرنا، ان کے معاملے میں لوگوں کو توجہ دلانا، یہ ایک بندہ مومن کے اوصاف میں سے۔ وہ دوسروں کے خیر و شر سے، یہ خیر و شر کی میں نے وضاحت کر دی کہ اس سے کیا مقصود ہے، تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا مقصود ہے، اس کے لیے کسی کو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی پر اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری ڈالی ہے، اس سے آگے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ وہ دوسروں کے خیر و شر سے بے تعلق رہ کر زندگی نہیں گزارتے، بلکہ دوسروں کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں اور اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق اصلاح منکر کا فرض انجام دیتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ماحول میں لوگوں کو توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ جو مانی ہوئی برائیاں ہیں۔ اگر چوری ہوتی دیکھ رہے ہیں یا ملاوٹ کرتے کسی کو دیکھ رہے ہیں یا رشوت کھاتے دیکھ رہے ہیں یا کسی پر ظلم کرتے دیکھ رہے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے چلے نہیں جاتے، بلکہ راستے تلاش کرتے ہیں کہ کیا میں اس برائی کو روک سکتا ہوں، کیا میں کسی مظلوم کی مدد کر سکتا ہوں، کیا میں کسی کے سر پر خود ہاتھ رکھ سکتا ہوں، کوئی دوسرا اگر زیادتی کر رہا ہے تو میں اس کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ تو یہ ایک زندہ انسان کے اوصاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس میں ہونے چاہیے۔ آخر میں حفظ حدود اللہ کا ذکر ہے، یعنی آخری وصف کیا بیان کیا گیا ہے، وہ ہے کہ وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخر میں حفظ حدود اللہ کا ذکر ہے، یہ در حقیقت تقوی کی تعبیر ہے، اور خاتمے پر ایک ایسی صفت کا حوالہ دے دیا گیا ہے جو سب سے زیادہ جامع ہے، یعنی وہ زندگی کے تمام مراحل میں برابر چوکنے رہتے ہیں کہ خدا نے جو حدود قائم فرمائے ہیں ان میں سے کوئی حد ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے
جو چیزیں متعین کر دی ہیں یہ اب وہ شریعت ہے یا اللہ کے اوامر و نواہی ہیں جن کو حدود اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید میں بڑی وسعت سے استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں فقہ میں آ کر یہ سزاؤں کے ساتھ خاص ہو گئی، قرآن میں یہ ایسے نہیں ہے۔ قرآن میں یہ اوامر اور نواہی کے لیے پہلے اوپر بیان کیا کہ وہ معروف کی تلقین کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، تو وہاں میں نے عرض کیا کہ وہ اخلاقی چیزیں ہیں جن میں میرا آپ کا دنیا میں ہر شخص کا اتفاق ہے، ان میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں۔ یہ اب بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے، یعنی جو اس نے شریعت دے دی ہے اور جس میں حد بندی کر دی ہے، یہ حد بندی اسی معروف منکر پر مبنی ہے لیکن متعین کر دی گئی ہے۔ یعنی بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں ایک قانون بنا کے انہی اخلاقی اصولوں کو ضابطے کی شکل دے دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ شکل دیتے ہیں تو اس کو حدود اللہ کہا جاتا ہے اور جامع تعبیر یہ ہے کہ وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس بات کی نگرانی کرتے ہیں اور ہر وقت چوکنے رہتے ہیں، متنبہ رہتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی حد کو کہیں توڑ نہ بیٹھوں۔ انہیں جس طرح یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا نمونہ بن کر رہیں، وہاں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر ان اخلاق کو میرے پروردگار نے کسی متعین صورت میں مجھ پر لاگو کیا ہے تو وہ حد بھی ٹوٹنے نہ پائے، میں اس کے اندر زندگی بسر کروں۔ نہ وہ خود کسی حد کو توڑنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ اپنے امکان کی حد تک کسی دوسرے کو اس کے توڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اجازت دیتے ہیں نہیں، یہاں ان سے اجازت کا سوال ہو۔ اگر وہ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، اگر وہ کسی گھر کے اندر ہیں، تو وہاں جہاں ان کا حکم چلتا ہے یا جہاں ان کے فیصلے کو کوئی حیثیت حاصل ہے، وہاں وہ دوسروں کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہی وہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح فرمایا کہ ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں اسی طرح مسئول ہے جس طریقے سے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے لیے مسئول ہوتا ہے، اور اس دائرے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی برائی کو دیکھے تو کوشش کرے کہ اس کو نہ ہونے دے۔ اس کو ہاتھ سے روکنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ خاندان میں ہے، تو اگر وہ کسی ادارے میں ہے یا پوری ریاست میں ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ اگر اس درجے کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو کم سے کم زبان سے تو لوگوں کو بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جب کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں گفتگو کر رہا ہے جہاں پر اس کی حکومت چلتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی نیچے گر گیا ہے تو پھر کم سے کم یہ تو نہ کرے کہ خود بھی ان میں شریک ہو جائے، دل میں تو برا سمجھے ان چیزوں کو۔ تو وہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عام بیان ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی تعلق سوسائٹی سے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے دائرہ اختیار سے، جس میں اس کے پاس قوت استعداد ہوتی ہے وہاں اس کو وہ کام کرنا چاہیے۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جہاں آپ کی اجازت سے کوئی چیز ہو سکتی ہے وہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی نہ ہونے دیں۔ اور وہی درجات جو میں نے عرض کر دیے کہ ایمان اور حوصلے کے لحاظ سے وہی درجات ہوں گے۔ یہ استاذ امام کا اقتباس تھا، یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ان اوصاف کی پوری تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں یہ کہا ہے کہ وہ بشر المومنین، یعنی وہ لوگ کہ جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے وہی سچے مومن ہیں۔ اور پھر اس پر کہا ہے کہ اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اس میں وہی سچے مومن ہیں کہ الفاظ حذف ہیں، یہ معطوف علیہ ہے اور عربیت کے قاعدے سے اس کو حذف کر دیا ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس جملے کا معطوف علیہ محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ تو اب صحیح ترجمہ یہ ہوگا اس کا کہ وہی سچے مومن ہیں اور ان مومنوں کو جنت کی بشارت دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا
اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں ہے کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ اب یہ چھٹا شجرہ اور آخری شجرہ اس سورہ کا شروع ہو رہا ہے، اس پر یہ سورہ ختم ہو رہی ہے۔ اس پر حاشیہ ہے کہ یہ چھٹا اور آخری شجرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ میں کسی وقت نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ چونکہ جن حالات پر تبصرہ کر رہی ہے وہ کوئی 1.5-2 سال تک پھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ شجرات کی صورت میں نازل ہوتی چلی گئی، اور پھر چونکہ ایک ہی طرح کے حالات، ایک ہی مضمون تھا، تو ان شجرات کو ایک ترتیب سے جمع کر کے یہ سورہ وجود میں آئی ہے۔ تو یہ 6 شجرے ہیں، ہم اب آخری شجرے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اب یہ جو فرمایا ہے کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اس میں مشرکین پر لفظ اگر آپ غور کریں تو الف لام کے ساتھ معرف ہو کے یہ لفظ آیا ہے، اور یہ تعریف کا یا عہد کا الف لام ہے جو پیچھے کے سارے مضمون پر ہے۔ عربیت کے اس اسلوب کو اگر ملحوظ نہ رکھیں تو بات ہی واضح نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے، یعنی سورہ کے شروع سے جو مشرکین زیر بحث ہیں، وہ مشرکین کہ جن سے برات کا اظہار کیا گیا، جن کے لیے سزا کا اعلان کیا گیا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اب وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان سے سب تعلقات توڑ لیے گئے، یہ وہ مشرکین ہیں اس سورہ میں جو مشرکین زیر بحث ہیں۔ تو اس وجہ سے اس الف لام کو کھول دینا چاہیے کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے اب مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ فرمایا اس لیے نہیں کی جائے گی کہ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس فیصلے کے بعد اب کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ جو بات ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی طرح کے بعض مقامات کو ان کے سیاق سباق سے اٹھا کر لوگ ان کی تعمیم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے واضح کیا یہ کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کس پس منظر میں ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی انجام واضح ہے اور قیامت میں بھی انجام واضح ہے، اور کس نے واضح کیا ہے؟ اللہ پروردگار عالم نے خود واضح کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس مرحلے کا حکم ہے جب پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور اعلان برات کے بعد بھی لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر آیا، زمین پر آ کر اس نے دعوت پیش کر دی، زمین پر ایک ایسی ہستی مبعوث ہو گئی جس کے بارے میں ساری دنیا کو بتا دیا گیا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کے بعد انکار کر دیں۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں، یعنی پیغمبر بھی دعائیں کرتے ہیں اور ساتھی بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ اپنی قوم کہہ کر بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس قوم کے عقائد بھی کچھ سے کچھ ہوں، اس کے اعمال بھی کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں، وہ ان کو اپنے بھائیوں کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں، اور صرف خطاب نہیں کرتے، ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ان کے لیے معافی کی دعائیں کرتے ہیں۔ دعاؤں ہی کے ساتھ یہ سب دعوت کا اور انذار و بشارت کا کام ہوتا ہے، اور یہی قیامت تک اسی جذبے سے ہونا چاہیے۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے۔ کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے؟
اس لیے کہ پیغمبر کی اور مومنین کی دعا کوئی معمولی چیز ہے، یہ اللہ کے حضور میں بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے۔ ایک بندہ خدا جب کھڑا ہو گیا قوم لوط کے معاملے میں تو قرآن کس محبت سے کہتا ہے کہ ابراہیم نے تو ہم سے جھگڑا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ کیسے آپ اس قوم کو تباہ کر دیں گے، آپ کو خیال نہیں آ رہا، آپ ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کس محبت سے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے دل میں بڑی نرمی تھی لوگوں کے لیے۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ ابراہیم اپنی غلط فہمی دور کرو، ان میں اگر 50 راست باز بھی ہوتے تو ہم اس بستی پر عذاب نازل نہ کرتے، انتظار کرتے اس کا کہ وہ نکل آئیں۔ تو ابراہیم نے بھی بات نہیں چھوڑی، انہوں نے کہا اگر 40 ہوں تو، فرمایا 40 بھی ہوں تو، انہوں نے کہا اگر 30 ہوں تو، یہاں تک کہ نوبت 10-5 تک آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے بھی نہیں، اگر اتنے بھی ہوتے تو میں عفو درگزری سے کام لیتا۔ تو اس طرح سے یہ پیغمبر اور اس کے ساتھی دعا کرتے ہیں یا سفارش کرتے ہیں دنیا میں کھڑے ہو کر کہ مالک ان پر رحم فرما، ان پر عذاب نہ آئے، ان کی مغفرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر دے؟ اس لیے فرمایا کہ اب بند کرو یہ دعا، اس لیے کہ جزا و سزا کا مرحلہ آ گیا ہے، اب میرا فیصلہ نافذ ہونے جا رہا ہے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی دعائیں قوم کے لیے خدا کی امان ہوتی ہیں۔ جزا و سزا کے اس مرحلے میں ضروری تھا کہ انہیں اس امان سے محروم کر دیا جائے، یہ ڈھال بنے ہوتے ہیں اللہ کا پیغمبر اور ایمان والے، ان کی دعائیں گویا اللہ کے عذاب کے رستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس امان کو دور کرنا ضروری تھا، اور جو عذاب ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر یہ دعائیں حمیت حق کے بھی منافی تھیں، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اگر کسی رشتے اور تعلق کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حق پر غالب ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو اب دوزخ کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا ہے، اللہ کی عدالت نے یہاں بھی ان کا فیصلہ کر دیا، آگے کے لیے بھی کر دیا۔ تو اب کون جسارت کرے گا، اور اگر کرے گا تو یہ پھر حق کی حمیت کے منافی ہے۔ آگے مثال دے کے بتایا ہے کہ اس مرحلے میں تو ہم نے ابراہیم جیسے شخص کو بھی روک دیا تھا کہ اب نہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا، اور اس مرحلے پر جب نوبت آ جاتی ہے تو پھر نوح کو بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس بیٹے کے بارے میں آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں آ کر آگے قرآن واضح کرے گا اس کو، اس لیے کہ اس وضاحت کے بعد کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اگر کسی رشتہ و تعلق کی بنا پر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ قرابت کی حمیت حق پر غالب ہے، یعنی اب اللہ کا دین، اللہ کا فیصلہ وہ عزیز نہیں ہے، اب رشتے اور تعلق عزیز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا، یعنی اب ظاہر ہے کہ نہ یہ صورت قیامت تک پیدا ہونی ہے، نہ کسی نے آ کے اطلاع دینی ہے، تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ نہایت ہی عمدہ الفاظ ہیں، ایک پیغمبر نے ان الفاظ کا انتخاب کیا اور ان کے لیے کیا کہ جو شرک کے مجرم تھے، جو اللہ کی عدالت میں بتا دیا گیا کہ مجرم ہے، اس موقع پر انہوں نے یہ کہا۔ اور دیکھیے کس بلاغت سے بات کی ہے، فرمایا آپ انہیں سزا دیں۔ سیدنا مسیح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، یعنی میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، یعنی اگر معاف کر دیں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، عزیز ہیں، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اس لیے کہ آپ بڑی حکمت والے بھی۔ تو کس خوبی کے ساتھ انہوں نے ایک لحاظ سے بات کہہ بھی دی ہے، لیکن اس کو وہ اسلوب بھی نہیں دیا کہ جس میں وہ کوئی سفارش، شفاعت یا حمیت حق کے منافی بات بن جائے۔ تو یہی رویہ میرے نزدیک
اب ان سب لوگوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہیں، یا انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، یا شرک کا ارتکاب کیا ہے، یا بڑے جرائم ہیں، تو ان کے بارے میں یہی اسلوب ہے۔ اگر کسی موقع پر دعا کرنی ہو یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کہنی ہو، باقی جن لوگوں کے بارے میں روکا گیا تھا اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔